ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتایا کہ تم ایک ہی انسان یعنی آدم سے پیدا کیے گئے ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح سے تم اپنے حقوق لینے کے لیے اللہ کا ڈر بتاتے ہو، ایسے ہی رشتہ داروں اور اعزاء و اقربا اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے تم ان کے حقوق کو پامال کرو. اس لیے اس کا تذکرہ ہوا، اور عمومی طور پر تذکرہ ہونے کے بعد خصوصی طور پر یتیموں کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں یہی ذکر فرمایا کہ یتیموں کا مال بالغ ہونے کے بعد ان کو پہنچاؤ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، اور ان کے مال کو گھٹیا مال سے نہ بدلو، ان کے اچھے مال کو اپنے پاس سے گھٹیا مال سے نہ بدلو. یہ تین چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے یتیم کی کفالت کرنے والے حدیث کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کا کیا مرتبہ اور کیا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، اور اس کو کتنے وعدے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور یتیم کا مال ناحق طور پر کھانے والے کی کیا وعیدیں ہیں وہ گزشتہ کل آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں یتیم بچیوں کے شادی کے سلسلے میں. یتیم بچوں کے شادی کے سلسلے میں فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا. یہ آیت کریمہ اس وقت اتری تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص کفیل تھا، اس کے پاس ایک لڑکی تھی جو یتیم تھی، بچی اور یتیم تھی. تو اس شخص نے اس یتیم بچی کے وراثت میں ایک باغ تھا. کیا تھا؟ ایک باغ تھا کہ جس کا آدھا حصہ اس لڑکی کا تھا اور آدھا حصہ اس شخص کا تھا، کفیل کا تھا. تو اس کفیل نے، اس شخص نے اس بچی کا نکاح خود سے کرا دیا. کس سے کرایا؟ اپنے خود سے کر دیا. اور خود سے نکاح کرانے کے بعد تو اس کا مہر دینا ضروری تھا، تو اس کا مہر بھی نہیں دیا، الٹا وہ جو آدھی زمین اس کے پاس تھی وہ بھی اپنے تابع میں لے لیا، اپنے قبضے میں کیا کر دیا؟ لے لیا. اس وقت یہ آیت مبارکہ اتری. کیا آیت مبارکہ اتری؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ تم انصاف قائم نہیں کرو گے یتیم لڑکیوں کے نکاح کے سلسلے میں، انصاف قائم نہیں کرو گے یتیم لڑکیوں کے نکاح کے سلسلے میں، تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو آزاد ہیں، جو تمہارے لیے حلال ہیں. تمہاری دیگر پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرو اگر تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. اور تو انصاف نہیں کر سکتے تو تم نکاح کرو ان پاکیزہ اور حلال دیگر عورتوں سے. نکاح چاہو تو تم دو نکاح کرو، تین کرو یا چار کرو.
یہ چیز. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم 3 2 4 عورتوں سے نکاح کرنے میں اب تم کو اندیشہ ہو کہ تم عدل قائم نہیں کر سکو گے، انصاف اور برابری سرابری چاروں میں، تینوں میں، دونوں میں نہیں کر سکتے، تو اللہ فرماتے ہیں فواحدۃ، تو ایک ہی سے نکاح کر لو. کیا کرو؟ ایک ہی سے نکاح کر لو. او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری باندی یا لونڈی سے نکاح کرو جو تمہاری ملکیت ہے، تمہارا مال ہے. اس زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھی، لونڈیاں ہوا کرتی تھی کہ جن سے نکاح کرنے میں کوئی دقت نہیں تھی، کوئی مہر وغیرہ دینا نہیں پڑتا تھا اور اس کے کوئی حقوق بھی نہیں رہتے تھے بیوی کی طرح. تو اگر تم کو انصاف قائم کرنا نہیں ہوتا تو یا تو تم ایک ہی کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تو ایک ہی سے نکاح کر لو برابری، اور اگر نہیں کر سکتے، ایک کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، تو تم سیدھا باندھی رکھ لو، کیونکہ اس کا حق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ تو تم ملاقات بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو مہر بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حق کوئی ہے بھی نہیں تمہارے اوپر، کیونکہ وہ تمہارا ہی مال ہے. یا پھر تم ایک بیوی رکھو اور تم کو ضرورت پڑ رہی ہے تو ایک باندھی رکھو. فواحدۃ او ما ملکت، ایک بیوی رکھو یا پھر ساتھ میں اس کے باندھی رکھو، جو بھی معنی لے. یہ تھا اس کا اوپر ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس کی بنیادی تفسیر کے اندر. اس آیت کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مجھے اور آپ کو ذکر فرما رہا ہے کہ یتیم بچیوں کی شادی کے سلسلے میں یہاں پر مسائل ذکر کر رہے ہیں. یاد رکھو، اگر ہماری کفالت میں کوئی یتیم بچی ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بچی بالغ ہے یا نابالغ ہے، دونوں باتیں. اب ظاہر سی بات ہے بالغ ہوگی تو یتیم نہیں ہوگی، کیونکہ یتیم کا معنی ہم نے گزشتہ کل بتلایا آپ کو. یتیم اس بچے یا بچی کو کہیں گے جو ابھی بالغ نہیں ہوئی. اگر بالغ ہو گئی ہو، بالغ ہو گیا ہو تو وہ یتیم نہیں ہوگا. لیکن کفیل کو یہ حکم ہے کہ وہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے، اس میں خیانت نہ کرے، یتیم کے ساتھ شفقت اور محبت والا معاملہ کرے، اپنی اولاد کی طرح اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی پرورش کرے، اس کی نگہداشت کرے، اور اس کے مال کو اس کے بلوغت کے بعد اس کے کام آئے ایسا اس کو بڑا چڑھا کر کے رکھے، اور اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے. یہ ساری چیزیں گزشتہ ہو چکی ہیں. مسئلہ آتا ہے بچی کی شادی کا. ایک بات یاد رکھیں، آپ نے پہلے دور میں دیکھا ہوگا، پہلے بالغ ہونے سے پہلے رشتے طے ہو جاتے تھے، شادیاں کیا ہو جاتی تھی؟ طے ہو جاتی تھی. آج بھی شرعی اعتبار سے یہ حکم ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح ولی کر سکتا ہے. ولی جو ہوتا ہے نا اس کا، ارے بھائی ولی وکیل وغیرہ جانتے نا آپ لوگ، نکاح کے فارم میں بھرتے وقت ولی بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، گواہ بنتے ہیں. تو اس میں ایک ولی یعنی باپ نہ ہو تو باپ کے درجے میں کون ہوتا ہے؟ بڑا باپ یا پھر چچا، سمجھ رہے یا دادا، یہ سب ولی ہوتے ہیں اس بچے یا بچی کے. تو یہ بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے ان کا نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کے بدائی بولو تم بعد میں کرو، کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی الیتامی، یتیم بچیوں کے نکاح میں اگر تم اس کو اپنے نکاح میں لے رہے ہو یا اپنے بچے کے نکاح میں دے رہے ہو تو اللہ جانتے ہیں تم کیوں دے رہے ہو. تم یہاں پر اللہ تعالیٰ ان تمام تر ولیوں کو اور کفیلوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان یتیم بچیوں کے نکاح کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو. اگر تم اس کے ساتھ انصاف قائم نہیں کر سکتے، اگر تم کو یقین ہے کہ یہ میرے پاس رہے گی تو اس کا نقصان ہو جائے گا اور میں اس کا مہر ادا نہیں کر سکتا، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو آپ بجائے اس سے شادی کرنے کے آپ کسی اور سے نکاح کریں. کیوں؟ یہ یتیم بچی تمہارے کفالت میں ہے، یہ تمہارے کمیاں ہونے کے باوجود تم سے انکار نہیں کرے گی، لیکن اس کا حق مارا جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس کا حق مارا جائے گا. ایک دور میں بتایا نا تم کو کہ ایک شخص کے پاس ایک لڑکی تھی جس کی کفالت میں، اس شخص کی کفالت میں تھی،
اور اس کے پاس ایک زمین تھا، ایک باغ تھا جس کا آدھا حصہ اس کے ہت میں تھا، تو اس شخص نے اس کا نکاح اپنے سے کرایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم اپنے یتیم بچیوں کی جو کفالت میں ہو، اس کو نکاح کرانے میں اگر تم کو، یا نکاح خود کرنے میں یا اپنے بچوں سے کرانے میں اگر تم کو اندیشہ ہے کہ تم انصاف قائم نہیں کر سکو گے، تو تم اس بچی سے شادی مت کرو۔ تمہارے لیے دیگر عورتیں ہیں، تم کو کرنا ہے خواہش تو ایک کے بجائے 2 سے کرو، 2 کی جگہ 3 سے کرو، 3 کی جگہ 4 سے کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مثنا و ثلاث و رباع کہا ہے۔ پورے قرآن میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ایک مرد 2 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، 3 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم اس یتیم بچے کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، بعد میں ہم یہاں پر آتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، اگر وہ بچی بالغ ہو جائے، ولی کے اوپر کیا ذمہ داری؟ دیکھو ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایک سوال لے کر آتے ہیں کہ بچی یتیم ہے۔ کیا ہے؟ بچی یتیم ہے۔ تو عام طور سے یتیم بچی کے بارے میں ہم زیادہ سیریس نہیں ہوتے۔ ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ باوجود وہ بچی یتیم ہے لیکن اب بالغ ہو گئی ہے، باپ نہیں ہے اس کو، یا ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو ہم جو ولی ہوگا، جو ان کا نگراں اور ذمہ دار ہوگا، ماموں بولو، چاچا، دادا بولو، جو بھی ہوگے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس لڑکے کو دیا جا رہا ہے اس کے عادات اور اخلاق کو دیکھیں۔ اپنی بچی کے بارے میں جس طرح سے ہم لڑکے کو ریسرچ کرتے ہیں، اس کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اس یتیم بچی گل سے بالغ ہے وہ، اس کے بارے میں بھی اسی طرح سے غور خوض کریں۔ یتیم ہے بول کے اٹھا کر کس کے بھی گلے میں نہ باندھے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ولی ہماری ذمہ داری ہے دوستو، یاد رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی بھی کس کے ساتھ بھی یہ حالات آ سکتے ہیں کہ بھی اچانک بھائی کا انتقال ہوا، اچانک بہن کا انتقال ہو گیا، اچانک بہنوئی کا انتقال ہو گیا، بھانجی ہمارے پاس آ گئی، ہماری بھتیجی آ گئی، سمجھ رہے؟ ایسے حالات آتے ہیں، اور بعض دفعہ رشتہ تو نہیں ہوتا لیکن لوگوں کا رجحان ہمارے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت ہیں انشاءاللہ اس بچی کا اچھا ہی کریں گے۔ ایسے وقت میں ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت گرے گی، اس لیے میں اس کو ذرا کھول کے بتا رہا ہوں۔ پہلی بات تو اس لڑکی کی اچھی، دوسری بات ایسے شخص کے ساتھ اس کا نکاح کرائے جہاں پر اس کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہو، اس کی ہر طرح کے حقوق ادا کیے جاتے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں پر اس کی حق تلفی ہوتی ہو، جہاں پر اس کا حق مارا جا رہا ہو، ایسے کے ساتھ اس کا نکاح نہ کرائے۔ دوسری بات، اگر اس کو اپنے نکاح میں لیں گے تو یہاں پر کیا ہوگا کہ اس کے مال پر قبضہ کرے جیسا ہوگا۔ اگر ہم انصاف قائم نہیں کر سکتے تو ہمیں شریعت کہہ رہی ہے کہ تم اس سے نکاح مت کرو، اس کی حق تلفی مت کرو، اس کا حق مت مارو۔ اب بولے کہ حقوق کی ادائیگی، وہ آگے تذکرہ آئے گا حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جو کفیل وغیرہ ہیں ان کے ذریعے سے سارے انسانیت کے لیے ایک اصول اور ایک ضابطہ ذکر فرمایا کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ عورت سے نکاح کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 3 4 عورتوں کا حکم دیا ہے۔ وہ چاہے تو 2 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، 3 بھی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، 4 بھی عورتوں سے۔ بیک وقت ایک مرد 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ بیک وقت ایک وقت میں 4 عورتوں کو ایک مرد اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ یہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ حکم نہیں ہے، یہ شریعت نے ہمیں کیا کیا ہے؟ بتایا ہے۔ رکھ سکتے ہو، رکھنا ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں رکھنا ضروری نہیں، رکھ سکتے ہو۔ اب یہاں پر ایک اور چیز خاص طور سے سمجھ لیجیے، اسلام میں 4 شادیوں کا جو اصول اور جو ضابطہ ذکر کیا گیا ہے، اس پر کئی لوگوں نے اعتراض کیا، کئی لوگوں نے 4 شادیاں کرنے۔ ظاہر سی بات ہے دیگر لوگوں میں، آج کے معاشرے میں 4 شادیوں کو، 3 شادیوں کو، 2 شادیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کیا سمجھا جاتا ہے؟ منحوس سمجھا جاتا ہے، یا اس کو غلط نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ ہم نے معاشرے کو ہمارے آنکھوں سے اور ہمارے دماغوں سے سمجھا ہے، ہم نے معاشرے کو شریعت سے نہیں سمجھا۔ آئیے، عیسائی
کیا ہے، ایک عیسائی فاضل ہے جو انجیل کا فاضل عالم تھا، مر گیا، اس نے لکھا ہے کہ ازواج کی تعدد ازواج یعنی بیویوں کا زیادہ ہونا یہ خداوند قدوس کی طرف سے برکت کا سبب ہے، انجیل کے حساب سے بولا اس نے۔ اور یہودی بھی کئی دو تین علماء نے اس کو کیا کیا ہے، برکت کا سبب بتایا ہے کہ یہ خداوند قدوس کا حکم ہے۔ ساتھ ہی کرشن جس کو ہندو لوگ اپنا بھگوان اور اوتار سمجھتے ہیں، ان کی سینکڑوں بیویاں ان کے ویدوں میں ملتی ہیں کہ ان کی بھی سینکڑوں عورتیں تھیں، سینکڑوں ان کی کیا تھی، پتنیاں تھیں، یہ ان کی کتابوں میں ویدوں میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر لوگ، کئی لوگ ایسے ہیں کہ ایک مرد ایسا ہے جو بغیر شادی کے کئی عورتوں سے اپنا تعلق قائم کر رہا ہے آج کے معاشرے میں۔ یعنی اس ساری چیزوں پر ریسرچ کرنے کے بعد قرآن کریم کا جو حکم ہے یہ برابر فٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر صرف آپ اگر دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے دور سے پہلے کے دور میں بھی ایک صحابی ہیں غیلان بن اسلمہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیلان بن اسلمہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب انہوں نے کلمہ پڑھا یعنی ایمان میں داخل ہو گئے، اس وقت ان کی 10 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 10 بیویاں تھیں۔ ہوا ایسا جیسی معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا یہ 10 میں سے 4 سلیکٹ کرو، 6 کو طلاق دے دو۔ کیا فرمایا؟ 4 کو سلیکٹ کرو، جو پسند ہے ان کو رکھو، 6 کو طلاق دے دو۔ فوراً انہوں نے 4 کو سلیکٹ کیا اور 6 کو کیا کر دیا؟ طلاق دے دیا۔ ایسی ہی ایک اور صحابی رسول ہیں، قیس ان کا نام، کچھ نام تھا، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان میں داخل ہوا میری 8 بیویاں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 کو طلاق دینے کے لیے کہا، میں نے دیا۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں میری 5 بیویاں تھیں، مجھے 1 کو طلاق دینا پڑا۔ سمجھ رہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شریعت کے آنے سے پہلے، قرآن کے اترنے سے پہلے، احکام حکم آنے سے پہلے بھی، سمجھ رہے یہ بات لوگوں میں مشہور تھی، لوگ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، 10 بیویاں، 15 20 رکھتے تھے، بلکہ کئیوں کی 100 بیویاں رکھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قائم تو رکھا لیکن اس کی حد بند کر دی۔ کیا کر دی؟ حد لگا دی کہ ایک مرد کتنی رکھ سکتا ہے اور اس کے لیے کیا ضابطے ہیں رکھنے کے۔ وہ مرد جو 4 اور 3 رکھنا چاہتا ہے اس کو وہ ضابطے پر آنا چاہیے تب جا کے وہ رکھے، ورنہ وہ گنہگار کہلائے گا۔ پہلے لوگ شادیاں کرتے تھے 100 لیکن وہ حقوق کی پابندی نہیں کرتے تھے، عدل و انصاف نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی ان کو تحفظ، ان کے حقوق کا تحفظ ان کو فراہم کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ آج ہم معاشرے کو ان قرآن کی اور حدیث کی آنکھوں سے اگر دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ دیکھیے 2 اور 3 اور 4 شادیوں کا جو حکم اللہ نے ذکر کیا، 4 تک اللہ تعالیٰ نے محدود کر دیا۔ کئی ریسرچ کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مرد اگر 4 شادی کرنا چاہے تو وہ ہر اعتبار سے اگر تیار ہے، مالی اعتبار سے اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ 4 عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف، برابری، مساوات قائم کر سکتا ہے، اس سے زیادہ قائم نہیں کر سکتا۔ اور جسمانی تو قوت کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک مرد بیک وقت 4 عورتوں کو جسمانی خوشی بھی دے سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں دے سکتا۔ بیک وقت بتا رہا ہوں میں، یعنی ایک شخص کے ایک ہی وقت میں فی الحال 4 عورتیں ہیں۔ آپ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور کو اٹھائیں گے تو کئی صحابہ کی 8 9 شادیاں ہوئی ہیں۔ آپ بولیں گے صحابہ نے، لیکن وہ بیک وقت نہیں کی ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کن سے ہوا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، لخت جگر سے نکاح ہوا، لیکن ان کے انتقال کے بعد حضرت علی نے شادیاں کی ہیں، کئی شادیاں کی ہیں، 4 5 6 شادیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ملتی ہیں، لیکن بیک وقت انہوں نے اتنی شادیاں نہیں کی، انتقال کے بعد کی۔ انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کیوں کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ 2 نور والا ان کا لقب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2
پیاری بیٹیاں ایک کے بعد دوسرے 2 مرتبہ ان سے نکاح ہوا ہے. دیکھو پہلے بیٹی سے نکاح کیا, ان کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی سے نکاح کیا, بیک وقت نہیں کیا لیکن ایک کے بعد کیے. اس کے بعد بھی نکاح کیے ہیں. حضرت عمر فاروق کی کئی نکاح ہوئے ہیں, کئی صحابہ کے نکاح ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہیں, لیکن ایک وقت میں 4 ہی آپ اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں. 3 چیزیں یاد رکھیں. نمبر 1, آپ عدل و انصاف کر سکتے ہو. عدل و انصاف, برابری سرابری کرنا پڑے گا آپ کو, برابری سرابری کرنا پڑے گا. اور دوسری بات, آپ کو ان کے تمام تر حقوق دینے پڑیں گے, تمام تر حقوق کا تحفظ, سمجھ رہے. نمبر 3, اگر آپ اس سے ان 4 سے نکاح کرتے ہیں تو آپ کا اس کے فائدے یہ ہیں کہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ سنت بھی ہوگا, کیونکہ کثرت زیادہ شادیاں کرنا نبی کی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے, صحابہ کا طریقہ رہا ہے, تو آپ اس کے ادا کرنے والے ہو جائیں گے. دوسری بات, میں آپ کو 2 پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں. 4 شادی کرنے کے فائدے بھی بتانا چاہ رہا ہوں اور اس کے نہ کرنے کے نقصانات بھی بتانا چاہ رہا ہوں. نہ کرنے کے نقصانات اور کرنے کے فائدے بھی. اور اگر کر کے اگر وہ نقصان اٹھاتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا, برابری سرابری نہ کرنے کی وجہ سے. نمبر 1, اگر کوئی آدمی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو 4 شادیاں کرنی چاہیے. کیوں؟ نمبر 1, سب سے پہلے عدل و انصاف قائم ہوگا. کیا ہوگا؟ عدل و انصاف قائم ہوگا. معاشرے کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, بیواؤں کی تعداد, مطلقہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے آج معاشرے کے اندر. تو اگر آپ 4 شادیاں کرتے ہیں, ہر مرد 4 شادیاں کرتا ہے, تو اور بیواؤں کو, مطلقہ خواتین کو سہارا ملے گا. کیا ملے گا؟ سہارا ملے گا. نمبر 2, وہ اپنے آپ کو عفت اور پاک دامنی میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ پائیں گے. کیا پائیں گے؟ محفوظ پائیں گے. نمبر 3, اگر بیوہ ہے, مطلقہ ہے, تو ان کی جو اولاد ہے, ظاہر سی بات ہے بیوہ ہوگی تو وہ بچے کیا ہوں گے؟ یتیم کہلائیں گے. تو یتیم کے آپ کفیل بنیں گے اور وہ وعدے تمام کے تمام جو گزشتہ کل بتلائے گئے آپ کو نصیب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 4, معاشرے کے اندر کی برائیاں ختم ہو جائے گی. اس سے سب سے اہم پوائنٹ, معاشرے کے اندر جو برائیاں آج بیوائیں اور مطلقہ خواتین کو شوہر نہیں مل رہا ہے, ان سے کوئی شادی نہیں کر رہا ہے استطاعت کے باوجود, اس لیے وہ غلط راستے کا انتخاب کر رہی ہیں. یا تو وہ چاہے نہ چاہے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سک رہے, کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے, اور کئی تو ان کو منحوس سمجھتے ہیں, اور ان کی جو اولاد ہے, جو یتیم بچے ہیں, یتیموں کی کفالت نہیں ہو پا رہی ہے, اس لیے وہ صحیح معاشرے میں ان کی پروان, یعنی وہ ان کی تربیت نہیں ہو پا رہی. تو ہمارے لیے 4 شادیوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ اس سارے اصول و ضابطوں کے ساتھ ہے کہ ہم عدل و انصاف قائم ہیں. اگر آپ 4 استطاعت کے باوجود, آپ کے پاس مال بھی ہے اور آپ کو برابری سرابری کر بھی سکتے ہیں, پھر بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے, تو یاد رکھیں معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے گا. ہماری مائیں بہنیں جو مطلقہ اور بیوہ ہیں یہ بے سہارا ہو جائے گی, اور یہ کیا ہو جائے گی؟ بے سہارا ہو کر, ارے بولو نا بھائی, باطل کے حد پہ چڑھ جائے گی اور وہ دھرم پریورتن کے نام پر دوسروں کے ساتھ چلی جائے گی. یہ تو میں بیوہ اور مطلقہ کی بات کر رہا ہوں, اس سے تو ان کو تھوڑا بازو میں رکھو. ہماری کئی بچیاں بلوغت کے عمر کو پہنچ چکی ہیں, لیکن صرف جہیز کے نام پر اور ان کے پاس شادی کے بہترین شادی کے اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے, دولہے کی فرمائش پوری نہ کر پانے کی وجہ سے وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. صاف لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں, اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں. وہ فلاں کے ساتھ گئے, اتنے مسلمان بچیاں مرتد ہو گئی ہوں, غیروں کے ساتھ بھاگ کر گئی. اس کا سبب اور ذریعہ کون ہے؟ ہمارے پاس استطاعت ہونے کے باوجود, طاقت ہونے کے باوجود, مال و متاع ہونے کے باوجود ہم
ایک بیوی کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں، جبکہ شریعت نے کہا ہے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، برابری سرابری رکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، متاع ہے، ساز و سامان ہے، سارے اسباب وسائل ہیں، آپ بیواؤں کے ساتھ شادی کریں، آپ مطلقہ خواتین کی 3 کے ساتھ شادی کریں. اپنی خواہش نہ پوری کرنا، ہر ایک کے ساتھ خواہش پوری کرنا ضروری تھوڑی ہے، یہ بات یاد رکھیں. نہیں، آپ کی خواہش ہر ایک کے ساتھ پوری نہیں ہوگی. 4 میں سے کسی ایک ہی طرف آپ کا زیادہ میلان ہوگا. اصل جو مقصد ہے ان کا سہارا بننا ہے، ان کے بچوں کی کفالت کرنا ہے، ان کو گناہوں کے دروازے ان کے لیے بند کرانا ہے. اس کو شوہر مل جائے گا، تمام دروازے بند ہو جائیں گے، آنکھیں نیچے ہو جائے گی لوگوں کی، دیکھنے والا غلط نظر سے نہیں دیکھتا. آپ کو معلوم ہے شادی کا اعلان کرنے کے لیے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ شادی کا اعلان کرو کہ بھئی آج فلاں ابن فلاں کا نکاح فلاں بنت فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے. سمجھ رہے؟ کیونکہ ابھی تک حضرت اکیلے تھے، حضرت اکیلے چل رہے تھے، لوگ کچھ نہیں کر رہے تھے. کل کو اچانک ایک خاتون کے ساتھ چلنے لگیں گے تو کس کے ساتھ لے گئے کہ کون ہے کہ کہاں کی لے کے آیا کہ لوگوں میں چیمی کی گوئیاں ہونا شروع ہو جائے گی. ارے میں بتا رہا ہوں شریعت بہت باریکی سے توجہ دلا رہی ہے ہم کو. یہ جو اعلان کا مقصد کیا ہے؟ جب انصار کالونی میں اعلان ہوگا کہ حضرت کا نکاح ہو چکا ہے فلاں کے ساتھ، پھر حضرت بہترین 4 ویلر کے اندر بازو میں بیگم کو بٹا کر جا رہے ہوں، کسی کی مجال نہیں حضرت پر تہمت لگانے کی اور غلط نگاہ ڈالنے کی، ہے نہیں ہے؟ وہیں اگر بغیر شادی کے چلیں گے تو ہاں، یہ ساری تہمتوں سے بھی بچنے کے لیے اعلان کو سنت قرار دیا ہے شادیوں میں. یہ جو رکعہ چھاپتے ہیں نا، یہ اور بات ہے کہ اس میں آپ بہت زیادہ اور ہونے لگا ہے، لیکن تو صرف اعلان کرنا مقصد ہے. چاہے تم مسجد سے بھی کر سکتے ہیں اور فون کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں، بغیر رکے چھاپ کے بھی اعلان کر سکتے ہیں. اتنا زیادہ اور ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میری بیٹی کی شادی کا رکا 500 کا تھا بولنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. دوسرے ہی دن جا کر کے اس کو چولہے میں جلایا جاتا ہے، 500 روپے کا رکا. بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شادیوں نہ کرنے کے جو اثرات ہوں گے، ایک تو یہ. دوسری بات، اگر ہم استطاعت کے باوجود شادی نہیں کریں گے، 4 شادیاں نہیں کریں گے، تو معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا، معاشرے میں نکاح مشکل ہوگا، اور پھر غلط دروازے کھلنے کی وجہ سے عورتوں کی فحاشی، عریانیت، بے حیائی، زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ پھر 10 بجے کے بعد پورے رستے عورتوں سے بھر جائیں گے. اس کا ذمہ دار میں اور آپ ہیں. اس لیے بھی شریعت نے کہا ہے کہ ہم اب بیواؤں مطلقاؤں کے ساتھ ان کے سہارا بننے کے لیے صحیح ان کے ساتھ نکاح کریں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچوں کی شادیوں میں کے سلسلے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَإِنْ فَانْكِحُوا، تو تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، ان عورتوں سے، من النساء، ان عورتوں سے جو تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں اور تمہارے لیے کیا ہیں، تمہیں پسند ہیں. دونوں معنی ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ نے، ابن جبیر نے، ابن مالک نے یہاں پر طابہ کے معنی احل لکھا، یعنی تمہارے لیے جو حلال کر دی گئی ہیں ان سے نکاح کرو. لیکن یہ ترجمہ بھی صحیح ہے کہ ما طاب لکم، تم اپنے من پسند کی دیگر عورتوں سے نکاح کرو، اور ان سے نکاح کرنے میں تم ایک کی بجائے 2 سے کرو. ایک مرد 2 سے بھی کر سکتا ہے، ایک مرد 3 سے بھی کر سکتا ہے، ایک مرد 4 سے بھی کر سکتا ہے. بیک وقت 4 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتے ہیں. پھر پہلی کا انتقال ہو جائے تو پھر اور ایک کرو، پھر دوسری کا انتقال ہو جائے تو پھر اور ایک کرو. 4 کا آنکڑا باقی رکھو. آپ کو اجازت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کھل کر کے بتانا چاہ رہا ہوں. آج ہمارے معاشرے کے اندر بچیاں بلوغت کو پہنچ چکی ہیں، لیکن ان کو نکاح کے لیے کوئی مناسب رشتے نہیں مل رہے ہیں، کیونکہ ہر کوئی منہ اتنا پھکا رہا ہے کہ وہ ان کے پاس طاقت نہیں رہنے کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر پا رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے بچیوں کی عمر 30 تک ہو رہی ہے، اس کے بعد ان کو کوئی نکاح کے لیے نہیں مل رہا ہے. اس لیے پھر کیا ہو رہا ہے، ہم مطلقہ اور بیواؤں کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی عمریں اتنی زیادہ ہو گئی لڑکے دیکھنے میں اور لڑکوں کی تلاش کرنے میں کہ اب ان کے نکاح ہونا مشکل ہو گیا ہے. کئی بچیاں ہیں، اب کئی بچیاں ہیں.
لہٰذا اس سلسلے میں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو شادیاں تو نہیں کر سکتا لیکن کرا سکتا ہے، تو جو کرنا چاہ رہا ہے ان کو پیسوں کا انتظام کرا کر کے ان کی شادیاں کرائے، تاکہ آپ کے ذریعے معاشرے کی بیوائیں اور مطلقائیں کو، عورتوں کو سہارا ملے اور ان کے لیے گھر ملے، ان کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، ان کے حقوق کا تحفظ ہو جائے اور معاشرے میں ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ سنیے آگے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ بھئی ہم برابری سرابری نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. سمجھیں برابری سرابری کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بتایا عدل و انصاف. جو پہلی عورت کو دیا جا رہا ہے وہ دوسری عورت کو دے دے. جو ظاہری اسباب ہیں اس میں آپ مکلف ہوں گے، دل کے معاملے میں آپ مکلف نہیں ہیں. بھائی 2 بیویاں ہیں آپ کی، ایک کے آپ کو محبت زیادہ ہے تو یہ دل کا معاملہ ہے، اس میں اللہ پکڑ نہیں کریں گے. لیکن دونوں کے لیے تمام تر ظاہری اسباب جتنے بھی ہیں اتنے دونوں کو صحیح معنی میں فراہم کرنے پڑیں گے. ایک کو کھانے کا بہت اچھا لا کے دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں لا کے دیتا ہے، یہ ناانصافی ہوگی. ایک کو پہننے کے لیے اچھے کپڑے لیتا ہے، دوسرے کو کم رقم کے لیتا ہے، یہ بھی برابری سرابری نہیں ہے. ایک کو بہت عزت سے بات کرتا ہے، دوسرے پر ہمیشہ غصہ ہی نکالتا ہے، یہ بھی برابری سرابری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تمام تر حقوق اور تمام تر مالی معاملات میں عدل و انصاف قائم کرنا یہ اس شخص پر ضروری ہے، تب جا کر کے وہ 2 3 4 سے نکاح کر لے. نہیں تو فواحدتاً، ایک ہی عورت تمہارے لیے وہی کافی ہے، تم اس سے نکاح کرو. سمجھ میں آیا؟ یا پھر اس زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھی، بھائی جنگ کے اندر باندی اور غلام بن کر آتے ہیں نا، تو وہ ان کی ملکیت ہوتی تھی. اور باندیوں کے احکام میں یہ ہے کہ ان کے اوپر مہر دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ان کو ان کے حقوق بھی کچھ خاص نہیں ہے. لہٰذا ان کے ساتھ تم ملاقات بھی کر لو اور ان کو تم پیسے دو مت دو، ان کو کھانے دو، جو ان کی زیادہ خواہشات ان کو پوری کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ بیوی کی جاتی ہے. لہٰذا یا تو ایک بیوی اور ایک لاؤنڈی اور باندی رکھو، یا پھر ایک ہی عورت پر بیوی پر اکتفا کرو، یا پھر بیوی سے بھی اگر حق ادا نہیں ہو سکتا تو سیدھا باندی رکھ لو، سیدھا اس پر کم سے کم کسی کی بیٹی پر ظلم تو نہیں ہوگا. اس لیے میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، آگے بتاؤں گا میں نکاح کے سلسلے میں، آگے احکامات آ رہے ہیں کہ نکاح کبھی کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے، کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے، کبھی سنت بھی ہو جاتا ہے، کبھی مستحب بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی نکاح حرام بھی ہو جاتا ہے. میں نے اس سے پہلے بات کر چکا ہوں، آئندہ اور ایک بات کریں گے کب ہوتا ہے. ہم کو پتا نکاح حرام بھی کب ہوتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے نا بھائی، کیونکہ آج بہت سارے مرد ظالم بن گئے. کیا ہوئے ہیں؟ ظالم بن گئے، ان کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، اس کا یقین اور اندیشہ ہے، تو تم ایک ہی پر اکتفا کرو، یا اپنی باندی یا لونڈی پر کہ جو تمہاری ملکیت اور مال ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور یہ بہت قریب تر ہے کہ تم انصاف کرو گے، انصاف سے زیادہ باہر نہیں جاؤ گے. اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ یتیم بچیاں ان کا نکاح کب کرنا ہے، بالغ ہونے سے پہلے نکاح کر رہے ہیں تو بھی، اور بالغ ہونے کے بعد نکاح کرا رہے ہیں تب بھی ان کے حقوق کا تحفظ، ان کے ساتھ عدل و انصاف، یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرنا لازمی طور پر، اور معاشرتی جو توازن ہے وہ برقرار رکھنا ضروری ہے، خاص طور سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عام مردوں کو یہ بتلا دیا کہ اگر تم چاہو تو تم 4 سے شادی کر سکتے ہو، 3 سے 2 سے کر سکتے ہو، اپنی پسندیدہ خواتین سے شادی کر سکتے ہو. یہاں پہ ایک اور باب کھل جاتا ہے کہ بچی پسند کرنے میں کیا کرنا چاہیے، لڑکے کو پسند کرنا ہے تو کیا دیکھے، لڑکی کیا دیکھے. انشاءاللہ آگے نکاح کے بعد میں اس کو ہم بتائیں گے کہ لڑکی میں کیا دیکھنا چاہیے اور لڑکے میں کیا دیکھنا چاہیے، اور ہم کیا دیکھتے ہیں، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے. اس پہ بات ہو چکی ہے لیکن انشاءاللہ اس کو ریپیٹ اور کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.